الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب دیکھیں کلرنگ سے آپ سمجھیں، ٹھیک ہے؟ دوبارہ دیکھیں، الحمد للہ تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارا جو جہاں ہے، اس جہاں کے علاوہ بھی کئی جہاں ہیں، اور یہ بات قرآن نے آج سے 4 سال پہلے بتا دی تھی، جب اس جہاں کے بارے میں بھی ایکسپلور ہم نے نہیں کیا تھا، اس جہاں کو، اس نظام شمسی کو، اس کہکشاں کو۔ اس وقت قرآن نے یہ بات کہہ دی تھی کہ اس جہاں کے علاوہ، اس نظام شمسی کے علاوہ بھی کئی جہاں ہیں، اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو ان تمام جہانوں کے تنے تنہا مالک ہیں اور رب ہیں، رب العالمین ہیں۔ الرحمن الرحیم جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اب دیکھیں عام طور پر جب الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ ایک ہی ہوتا ہے، الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی یہ اللہ نے یہ تکرار کیوں کیا جب دونوں کا معنی ایک تھا؟ رحمان کے بھی تقریباً وہی معنی ہیں جو رحیم کے ہیں، اور ٹیکنیکلی دونوں کا جو عربی اعتبار سے جو مادہ ہے، مادے کا مطلب جو ان کے اصل کلمات ہیں، جو الفاظ ہیں، حروف ہیں، وہ ایک ہیں، را حا میم، رحم۔ تو پھر یہ الگ الگ کیوں بیان ہوا؟ تو ان میں تھوڑا سا ایک ٹیکنیکلی فرق ہے۔ الرحمن کے معنی وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ وہ کافروں کو بھی شامل ہے، مسلمانوں کو بھی شامل ہے۔ اور الرحیم کے معنی وہ ذات کہ جس کی رحمت بہت زیادہ ہے، لیکن جب وہ بہت زیادہ ہے تو وہ کسی پرٹیکولر پر بہت زیادہ ہے۔ تو رحمان سے مراد وہ ذات جس کی رحمت وسیع ہے، کافر اور مسلمان دونوں کو شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ کافر کو بھی کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، کافر بھی دنیا میں بڑے مزے کر رہا ہے، اور کافر کی بھی ضروریات اللہ پوری کر رہے ہیں، کافر کے رب بھی اللہ ہیں، اس کی بیماری بھی اللہ دور کرتے ہیں، اور اس کی تنگی بھی اللہ دور کرتے ہیں، اس کو راحت بھی اللہ پہنچاتے ہیں۔ تو الرحمن کے معنی وہ اللہ جو کافر اور مسلمان سب پر مہربان ہے، اس کی رحمت وسیع ہے۔ اور الرحیم کے معنی کہ اس کی رحمت انٹینسو ہے، یعنی خاص مسلمانوں پر بہت زیادہ ہے، کافروں پر نہیں ہے۔ تو بعض اس کی تعبیر یوں کرتے ہیں، رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، کہ اللہ کی ذات دنیاوی اعتبار سے رحمان ہے، کہ دنیا میں اللہ کی رحمت کافر مسلمان دونوں کا احاطہ کیے ہوئے، اور آخرت کے اعتبار سے اللہ رحیم ہے، آخرت میں جو اللہ کی رحمت ہے وہ صرف مسلمانوں پر ہے اور بہت زیادہ ہے، اور آخرت میں اللہ کی رحمت سے کفار مستفید نہیں ہو سکتے۔ آخرت میں کفار وہ اللہ کی رحمت سے مستفید نہیں ہو سکتے، آخرت میں جو اللہ کی رحمت ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ رحمان سے مراد اللہ کی وہ رحمت، اللہ کی وہ مہربانی جو دنیا میں ہے اور کفار و مسلمان دونوں پر ہے، اور رحیم سے مراد اللہ کی وہ مہربانی اور وہ رحم جو آخرت کے اعتبار سے ہوگا اور بہت زیادہ ہوگا، لیکن صرف مسلمانوں پر ہوگا۔ مالک یوم الدین جو مالک ہے جزا کے دن کا، بدلے کے دن کا۔ تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ سورہ فاتحہ وہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اب پورے قرآن کے اندر جو مضامین ہیں، قرآن کریم میں اللہ کی توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، قرآن کریم میں آخرت کا بیان ہے، قرآن کریم میں بندگی کا اظہار ہے، قرآن کریم میں اللہ نے مختلف اقوام کا ذکر کیا، کچھ وہ اقوام جن پر اللہ کی نعمتیں ہوئیں، کچھ وہ اقوام جن پر اللہ کا عذاب ہوا۔ قرآن کریم میں اللہ نے سیدھے راستے کی بات کی کہ اس سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ سورہ فاتحہ میں ان 7 آیات میں اللہ نے پورے قرآن کے مضامین کو جمع کر دیا۔ اب کیسے؟ پہلے جو ہم نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین،
اس میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی ربوبیت ہے، اللہ کی مہربانی اور رحم اور رحمان کا بیان ہے، رحمت کا بیان ہے۔ یہ جو چوتھی آیت ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، کہ جو روز جزا کا مالک ہے۔ اس میں دیکھیں آخرت کا بیان آ گیا، قیامت کا بیان آ گیا، جو پورے قرآن کریم میں تفصیل سے موجود ہے، یہاں صرف اس کا ایک خلاصہ ہے۔ ایاکا، خاص آپ کی ہی، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا، اور خاص آج آپ سے ہی، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں۔ اب اس میں انسان جو ہے وہ اپنی بندگی کا اظہار کر رہا ہے اور اللہ سے مدد چاہ رہا ہے۔ بہت زبردست دعا ہے، بہت زبردست الفاظ ہیں کہ خاص آپ ہی کی ہم اے اللہ عبادت کرتے ہیں اور خاص آپ سے ہی اے اللہ ہم مدد چاہتے ہیں۔ اب اس ترجمے کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ اب دیکھیں، اچھا اب یہ دعا کا طریقہ بھی آ گیا۔ اب یہ جو اہدنا الصراط المستقیم ہے نا، اگلی آیت، یہ ہے دعا۔ تو جب بھی آپ نے کوئی دعا مانگنی ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دعا ڈائریکٹ نہیں مانگنی، پہلے اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا، اپنی عاجزی کا، اپنی کمزوری کا اظہار کرنا ہے، اقرار کرنا ہے، اور پھر اللہ سے مانگنا ہے۔ تو جب بھی دنیا میں دعا مانگنی ہو تو پہلے اللہ کی حمد تعریف بیان کرنی ہے، اپنی بندگی کا اقرار کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ یہ دعا کا طریقہ، دعا کے آداب ہے۔ تو یہاں بھی اس طرح پچھلی 5 آیات جو ہیں اس میں اللہ کی تعریف، بندگی، قیامت کے دن کا تذکرہ، اپنی عاجزی، یہ بیان ہو گئی۔ اب انسان دعا مانگتا ہے، کیا دعا مانگتا ہے؟ جو اس پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے وہ یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، دکھا دیجئے ہمیں، الصراط، ایسا راستہ، المستقیم، جو بالکل سیدھا ہے، صراط مستقیم پر اے اللہ ہمیں چلا دیجئے، صراط مستقیم اے اللہ ہمیں دکھا دیجئے۔ اب یہ دعا انسان مانگ رہا ہے۔ اب صراط مستقیم کیا ہے وہ اگلی آیت میں۔ صراط مستقیم کسے کہا جائے گا اس کی تشریح اگلی آیت میں۔ صراط مستقیم کسے کہیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت، آپ نے انعام کیا، علیہم، جن پر آپ نے انعام کیا، ان کا راستہ۔ اب کن پر انعام کیا؟ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ کہ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین، جو نبیوں میں سے ہیں، والصدیقین، اور صدیقین میں سے ہیں، والشہداء، اور شہداء میں سے ہیں، والصالحین، اور نیکوکاروں میں سے ہیں۔ گویا ہم نماز میں دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ ہمیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر چلا، تو ہمیں ان کے طور طریقوں کو عملاً اختیار کرنا چاہیے۔ انبیاء کی سنت ہمارے چہروں پر ہو، انبیاء کا رنگ، انبیاء کا انبیاء کا طرز زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت، حضور کی معیشت، حضور کی تجارت، یہ ساری چیزیں عملاً ہماری زندگی میں ہوں، تاکہ جو ہم زبان سے دعا مانگ رہے ہیں ہمارے قول اور فعل میں تضاد نظر نہ آئے۔ زبان سے دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ انبیاء کے راستے پر چلائیے، صراط الذین انعمت علیہم، اور سلام جب نماز سے پھیر کے باہر نکلتے ہیں تو کافروں والی معیشت، سود بھی کھا رہے ہیں اور اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، اور آنکھوں کا بھی غلط استعمال کر رہے ہیں، بے حیائی والے لباس بھی پہن رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوبارہ دیکھیں صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، آپ نے انعام کیا جن پر، غیر المغضوب، غیر المغضوب، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ، المغضوب، غضب ہوا، علیہم، جن پر، یعنی جن پر آپ کا غضب ہوا ان کے راستے پر نہ چلائیے گا۔ غیر کے معنی کیا ہیں؟ ان کے علاوہ۔ پہلے آپ نے کہا جن پر اللہ کا انعام ہوا، جن پر آپ نے انعام کیا ان کے راستے پر چلائیے، غیر المغضوب، ان لوگوں کے راستے پر نہیں، المغضوب، غضب نازل ہوا، علیہم، جن پر۔ اب غضب کس پر نازل ہوا؟ یہودیوں پر غضب نازل ہوا اللہ کا۔ قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ، سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان پر لعنت کی، اللہ کی ان پر پھٹکار نازل ہوئی، اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا جو انہوں نے گڑبڑ کی۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے ان کی 40 روحانی بیماریوں کا ذکر فرما کر
اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنی دربار سے دور کر دیا جو بنی اسرائیل تھے، تو غیر المغضوب علیہم یعنی یہودیوں کے راستے پر نہ چلائیے، ولضالین اور نہ ایسے لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہیں، ضال ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس سے مراد نصارہ عیسائی ہیں کہ انہوں نے اپنے نبی کی تعلیمات کو بھلا دیا، بلکہ نبی کو ہی اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور تثلیث کا عقیدہ بنا لیا۔ اور یہ جو تثلیث کا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے کہنے کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے، یہ واضح گمراہی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن خود اس سے برات کا اعلان کر دیں گے، اور اللہ سے کہیں گے اے اللہ، میں نے اگر ان کو یہ بات کہی ہوتی تو آپ کو تو پتا ہوتا، میں نے تو یہ بات ان کو نہیں کہی کہ یہ مجھے اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ بنا دیں۔ تو ولضالین سے مراد بھٹکے ہوئے گمراہ لوگ کون؟ عیسائی۔ تو نماز میں ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں یہود اور نصارہ یعنی عیسائیوں کے راستے پر نہ چلائیے، اور عملاً بھی ہمیں یہی کرنا چاہیے۔ آمین کے معنی یہ اے اللہ ایسا ہی ہو، یعنی یہ دعا قبول ہو جائے۔ اور یہ سورہ جو 7 آیات ہیں، یہ دیکھیں 7ویں آیت ختم ہو گئی، تو اس سورہ فاتحہ کا ایک نام سبع مثانی بھی ہے۔ سبع عربی میں کہتے ہیں 7 کو، یعنی ایسی 7 آیات جن کو بار بار پڑھا جاتا ہے، ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔ تو آج جو ہم نے پڑھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ثنا کا ہم نے مکمل ترجمہ دیکھا، اور تعوذ کا ترجمہ دیکھا، اعوذ باللہ کا تسمیہ کا ترجمہ ہم نے دیکھا، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کا مکمل ترجمہ اور اس کا مفہوم اور اس کی تفسیر ہم نے دیکھی۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم نے کہیں، اللہ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان باتوں کو ہمارے دماغوں میں ثبت اور محفوظ فرمائے، اور جب بھی ہم نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کا استحضار ہمیں نصیب فرمائے، اور ان کے ذریعے سے ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔